خانوادہ نبوت کے شہزادے حضرت امام زین العابدین کو سننے کے لیے جامع مسجد میں ایک ہجوم جمع تھا۔ امام زین العابدین اہل بیت کے مناقب و فضائل بیان کر رہے تھے۔ دشمنان اہل بیت کو جب برداشت سے باہر ہوا تو یزید نے مؤذن کو اشارہ دیا کہ اذان شروع کر دے۔ مؤذن جب اذان شروع کرتا ہے اور اشہد اللہ پر پہنچتا ہے تو 14 سالہ شہزادہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، گواہ رہنا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس کی گواہی اپنے خون و لہو سے دی ہے۔ اور جب مؤذن اشہد ان محمد پر پہنچتا ہے تو زین العابدین یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سن اے یزید، اس اذان میں تیرے نانا کا نام نہیں، میرے نانا کا نام ہے۔ تیرا نام مٹ جائے گا، میرے نانا کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ اس 14 سالہ لڑکے نے اہل بیت کو زندہ رکھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی خاک میں مل کر بھی حضرت امام زین العابدین کے روپ میں دمشق کے بازاروں میں بھی زندہ رہے اور جامع مسجد کے منبر پر بھی یزید کو للکارا۔ دوستوں، امام زین العابدین اسلامی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کربلا کا خونی منظر اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کٹتے ہوئے دیکھا۔ کربلا کا دکھ و درد اور اس کے خونی منظر کا کرب جتنا امام زین العابدین کو پہنچا ہے وہ کسی کو نہیں پہنچا۔ آپ نے وہ سارا منظر 14 سال کی عمر میں اپنی کھلی و جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین، جن کا اصل نام علی بن حسین تھا، آپ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے تھے۔ آپ کی کنیت زین العابدین تھی، جس کا مطلب عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ کی ولادت مبارک 38 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ نے 2 سال تک اپنے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں پرورش پائی اور 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ رہے اور کربلا تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیر نگرانی و تربیت میں کندن بنتے چلے گئے۔ کربلا کی زمین پر یزید کی حکومت کے خلاف جب خانوادہ نبوت کے مردوں اور بچوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو اس وقت امام زین العابدین شدید بیمار و علیل تھے اور اسی بیماری کی وجہ سے آپ جنگ میں براہ راست حصہ نہ لے سکے۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کی زندگی مصائب و مشکلات سے بھری ہوئی تھی، لیکن آپ نے زندگی بھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اسلام کی خدمت کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد آپ نے زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ جب کربلا کی زمین پر بزم شہادت پوری ہو گئی، اہل بیت کربلا کی خاک میں مل گئے تو آپ اور اہل بیت کے دیگر افراد و عیال کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا اور انہیں کوفے اور پھر وہاں سے دمشق لے جایا گیا۔ کوفے سے لے کر دمشق اور یزید کے دربار تک اہل بیت کو تذلیل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امام زین العابدین نے صبر و استقامت و ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یزید کے دربار میں آپ نے تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں بنو امیہ کی حکومت کے ظلم و ستم کو آپ نے بے نقاب کیا اور حق و انصاف کی بات کی۔ اس خطبے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کی قربانیوں کا ذکر کیا اور بھرے دربار میں لوگوں کو بتایا کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے۔ لوگوں کو حق و باطل کی تمیز کرنے کی ترغیب دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول کی سفارش پر آپ کو مسجد میں خطبے کی اجازت دی گئی اور آپ نے وہ عظیم الشان خطبہ دیا جس کا بہت گہرا اثر پڑا اور لوگ یزید کی حکومت کے خلاف ہو گئے اور یزید کو اپنی حکومت کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام زین العابدین کی زندگی و حیات واقعی کربلا کے بعد یکے بعد دیگرے مصائب میں ہی گھری رہی اور آپ کو کئی مرتبہ گرفتار بھی کیا گیا۔ ایک بڑی گرفتاری 95 ہجری میں ہوئی۔ اس گرفتاری کی وجہ بنو امیہ کی حکومت کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حق کی بات کرتے تھے اور بنو امیہ کی حکومت کی زیادتیوں
اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا حق بولنا اور ظلم کو ظلم کہنا حکومت وقت سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور یہ باتیں حکومت کے لیے خطرہ بن گئیں۔ اس لیے آپ گرفتار کر لیے جاتے تھے، کیونکہ حکومت آپ کی مقبولیت اور آپ کے اثر و رسوخ سے ہمیشہ ہی خوفزدہ رہتی تھی۔ اس لیے آپ کو کئی بار گرفتار کر کے آپ کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوستوں، آپ کی تمام حیات سیاسی و علمی میدان میں گزری۔ آپ نے دعاؤں اور مناجات کا ایک مجموعہ بھی تحریر کیا، جو روحانی و معرفتی علوم کا ایک خزانہ ہے۔ آپ کی دعائیں و مناجات اللہ کے ساتھ قربت، شکر گزاری اور عجز اور انکساری کا ایک نمونہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک رسالہ حقوق بھی تحریر کیا، جس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ آپ کی عبادت گزاری کا عالم یہ تھا کہ آپ راتوں کو طویل نمازیں پڑھتے اور دن کو روزے رکھتے۔ آپ کا اخلاق بے مثال تھا اور لوگوں کے ساتھ آپ ہمیشہ شفقت، محبت اور انصاف سے پیش آتے تھے۔ آپ کی شہادت 95 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع مدینہ میں سپرد خاک ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہیں ولید بن عبد الملک کے حکم پر زہر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ دوستوں، آپ کی زندگی اور خدمات ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ حق و صداقت کی راہ میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات اور دعائیں آج بھی مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینارہ ہیں۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور احبابوں میں شیئر کر دیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔